اللہ کی پسند و ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی معیار پر اس کی کامیابی یا ناکامی انحصار ہے۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کریں گے تو وہ ان سے راضی اور خوش ہوگا اور ان کو مزید نعمتوں اور بھلائیوں سے نوازے گا، لیکن اگر وہ اللہ کے ناپسندیدہ کام کریں گے تو وہ ان سے ناراض ہوگا اور انہیں سزا دے گا۔ پہلی صورت میں بندوں کے لیے کامیابی اور فلاح ہے، اور دوسری صورت میں ان کے لیے ناکامی اور خسارہ ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی اور فلاح کے لیے صرف وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جن کو کرنے سے اس نے ہمیں حکم بھی دیا ہے، خواہ وہ حکم ہمیں قرآن مجید کے ذریعے ملا یا سنت کے ذریعے سے۔ اسی طرح ہمیں دنیا اور آخرت میں ناکامی اور خسارے سے بچنے کے لیے ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن سے اس نے ہمیں منع فرمایا ہے، خواہ وہ ممانعت قرآن میں کی گئی ہو یا سنت میں۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی خاطر کیے جانے والے نیک اعمال کے بارے میں دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کون سا نیک عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ عمل جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل فرض نماز کو اس کی اشارہ کی طرف سے مقرر کردہ وقت میں ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول کرنے میں پیش قدمی، اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس عظیم فرض کے اہتمام کا مظہر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی میں رغبت رکھنے کی وجہ سے انہیں اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے دوسرے درجے کے نیک عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ پہلا نیک عمل محض اللہ کا حق ہے، جبکہ دوسرا محض والدین کا حق ہے، اور والدین کا حق درجہ اللہ کے حق کے بعد آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ کے وجود کا سبب ہونے، آپ کی تربیت اور پرورش، آپ پر شفقت و مہربانی کرنے کی وجہ سے والدین کا یہ حق واجب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید سوال کیا، جو خیر کی بات بتانے میں بخل نہیں کرتے، کہ اہم ترین نیک عمال کے سلسلے میں اس کے بعد والا درجہ کس نیک عمل کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اسلام کی چوٹی اور اس کا ستون ہے، اسی سے اسلام کا وجود ہے اور اسی سے اللہ کا حکم سربلند ہوتا ہے اور اس کا دین پھیلتا ہے۔ اس کو چھوڑ دینے میں اسلام کا انہدام ہے، مسلمان زوال و انحطاط کا شکار ہوتے ہیں، ان کی عزت جاتی رہتی ہے، ان کا اقتدار چھن جاتا ہے، ان کی سلطنت حکومت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ہر مسلمان کی تاکید کے ساتھ فرض ہے، پس جس نے جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہوا، وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والے 5 کام۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق کے ساتھ انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے کہ خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بیکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بیکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے 2 جہاں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی اور انہیں آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بیکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے، کیا تم دنیا میں بھی امیر ہوگے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، کیونکہ ہم 5 عمل کیے کرتے تھے، ہم نے 5 ایسے عمل کیے جو آج بھی کر رہے ہیں، مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 عمل نے 5 کاموں نے ہمیں بیکاریوں سے بادشاہ بنا دیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 کام کون کون سے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو امیری کا ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے، 5 کام جو کہ آپ کو دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی امیر بنا دیں گے۔ اگر آپ اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اگلے جہان یعنی آخرت میں امیر ترین بننا چاہتے ہیں تو ان 5 کاموں پر عمل کرنا اپنی زندگی میں شروع کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک تو ہم اب پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت اس کا گھر رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آ جائے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آ جائے تو فرمایا ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب آپ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی بھوک پیاس مٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق کا احساس کرتی ہے۔ جب کسی پرندے کو کسی کے گھر سے کھانا کھا کر یا دانہ کھا کر گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، تو اس گھر کے لوگوں کو اس کو رزق اتمام فرما دے۔ اللہ رب العزت اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کھول دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتی ہے ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ کون سا عمل ہے، کون سا اتنا فائدہ مند عمل ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا وہ پرندوں کو دانہ ڈالنا جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص نے کہا کہ دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی کم غریب نہیں رہتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچا جاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچا جاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی ریاست میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ غریبوں کی مدد آتی ہے تو کاندھے پر بوریاں لاد کر لے جاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچی کی پیدائش کا وقت قریب تھا، گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کے لوگ پریشان تھے کہ گھر میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے جبکہ بچی کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو، انہوں نے کچھ نہیں دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے چلا جاؤں، حضرت سیدنا فاطمہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے رو کر فریاد کروں، عرض کروں میری ضرور مدد کریں۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف چلا گیا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ تم خیمے میں لگا کر ہم یہی خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں گے۔ رات میں وہ لوگ وہیں ٹھہرے، رات کا دوسرا پہر آیا تو بیوی کا درد بڑھ گیا، وہ درد سے چیخنے لگی، بچی کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ سیدنا فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیسہ مر گیا تو عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ اس رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھیجا، جا کے پتہ کرو کون بیٹھا ہے رات کے اس پر، کون سا مسافر ہے۔ کوئی غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا تو تم لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں تو تم لینا چاہوں گی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دہی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سامان اٹھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لیں۔ میں نے لکڑیاں کاندھے پر اٹھائیں، اپنی بیوی کے ساتھ خیمے کی طرف نکل کے آپ کی محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی، جہاں عورت چیخ رہی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعث بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے سمجھا اور اس کی غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ شور ہے، یہ غلام ہے۔ اس نے حکم چلانا شروع کر دیا کہ جلدی جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے آتے، جلدی کرو، آگ لگو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ جلاتے اور پھونک مارتے۔ ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نقل جیسا برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا جس کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت عمر فاروق ہے۔ پھر ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین۔ یہ آواز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کے یار کے گھر اللہ رب العزت نے بیٹا نوازا ہے، آپ کے دوست آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امیر المومنین کہا، بدو کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ سوچا کہ یہی امیر المومنین ہے اور فوراً امیر المومنین کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا امیر المومنین مجھے معاف کر دیے۔ یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں۔ تو امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور رو کر کہنے لگے اے بدو، نہیں جانتا یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے، جہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں سے تو غریبوں کو مدد کی جاتی ہے، غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ وقت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کوئی کبھی غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پڑنے والا خود کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی وجہ غریبوں کی مدد ہے۔ تیسرا کام، اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے، اور چوتھا کام، اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام، وہ کبھی نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ آج بھی ان 5 باتوں کو دامن پکڑے ہوئے ہیں، بس اسی وجہ سے اپنے بدل اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں بلکہ آخرت میں یہ کام کر رکھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہ اللہ ہم سب کو بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سلام پہنچ